یعنی حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی دے شہزادے امام حسین، آپ کی ولادت باصادہ 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی۔ بہرحال 3 ہو یا 5، ہمارا مقصد کیا ہے کہ حضرت امام حسین کا ذکر ہی کرنا ہے۔ سمجھ آنی بھی گا؟ ہمارا مقصد امام حسین کا ذکر کرنا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ آپ کے بڑے بھائی جناب سیدنا حسن مجتبی، امام حسن پاک کی ولادت ہوئی، اور تھوڑے عرصے بعد ابھی حضرت امام حسن دودھ پی رہے تھے کہ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان جن کا نام ام فضل تھا، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی گھر والی تھی۔ تو حضور کی کیا لگی چچی جان، وہ ایک دن بڑے پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں پہنچی، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج بڑا عجیب، حیران کن اور خوفناک خواب دیکھا۔ عجیب بھی ہے، حیران کن بھی ہے اور خوفناک بھی ہے، مجھے بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچی جان خواب بیان کیجئے، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ رات ہے اور میں خواب دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ اب میں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا تو ظاہر ہے جیسے ہمارے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا تو میں تو اس وقت سے ڈر گئی ہوں کہ یہ کیسا خواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے چچی جان، رأیت خیرا، تو نے خواب بڑا چنگا دیکھا ہے، خواب بڑا اچھا دیکھا ہے۔ تالد فاطمہ ولدن، میری بیٹی جنابہ فاطمہ علیہ السلام کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی گود میں دیا جائے گا، وہ بچہ آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک دو باتیں آپ سمجھ لیں عقیدے کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری علم کے لیے دنیا میں نہیں مبعوث فرمائے گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیریں بھی عطا فرمائی تھی اور پھر آپ کو علم بھی ان کا عطا فرمایا گیا تھا نا۔ ہمارا قرآن میں حضرت یوسف کے بارے میں تعبیرات کے علم میں ان کا ایک نام ہے اور مقام ہے، اور قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بتایا ہے کہ وہ بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا خواب ہے۔ اچھا خواب کیا ہے کہ آپ کے گود میں حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ تو چند ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بچے کو آپ نے جنم دیا، اور اس بچے کا نام نامی اسم گرامی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور نام کیا رکھا؟ حسین۔ اچھا دیکھیے، ایک بات بڑی قابل غور ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جیسے ہی آپ نے گئے نا اپنی بیٹی کے گھر، تو بڑوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے گھروں کا چکر بھی لگایا رہے، اور وہاں پہ ان کے جو حال احوال ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی خیر خیریت دریافت بھی کیا کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ یعنی جب آپ دوسری سنتوں کی بات کرتے ہیں تو ان سنتوں میں یہ سنت بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر بلا ناراض جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو صدیاں ہو جاتی ہیں، سال ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات ہے، یہاں پہ اصلاح کے لیے میں بات کر دوں گا۔ ایک اور بات آپ نے معاشرے میں سنی ہے، نہیں جی ہم بیٹی کے گھر نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ تو وہاں پہ وہ ہمیں کھانا دے گی، وہاں پہ پانی دے گی، تو بیٹی کے گھر کا تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے،
بیٹی کے گھر کا تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا آپ اتنے نیک بن گئے، اتنے متقی بن گئے کہ بیٹی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے، بیٹی کے گھر کا پینا بھی نہیں پیتے، پانی بھی نہیں پیتے، دودھ بھی نہیں پیتے، کہ بیٹی کا گھر ہے۔ تو بھائی جب بیٹی آپ کے گھر سے ادھر گئی تھی تو اس کی وراثت بھی تو حق تھا جو آپ کے گھر میں رہ گیا تھا، آپ کی زمینوں میں رہ گیا تھا، آپ کے مال میں رہ گیا تھا۔ تو جب آپ اتنا بڑا اس کا حق ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے اور آپ کے کان پہ جو ہی نہیں رہی، تو اب جب پانی اور کھانے کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں پانی بھی نہیں پینا اور کھانا بھی نہیں کھانا۔ گل سمجھ آئی نہیں نا؟ یعنی اگر واقعتاً آپ اتنے نیک ہیں کہ بچی کا آپ حق پورا دے رہے ہیں، پھر تو آپ کو الاؤ ہے، اجازت ہے کہ آپ بچی کے گھر کا کھانا بھی نہ کھائیں اور پانی بھی نہ پیئیں کہ یار کہیں بچی کا حق میری طرف نہ آ جائے۔ اور جب اتنا بڑا حق آپ مار کے بیٹھے ہیں اور اس میں سانپ بن کے بیٹھے ہیں، اور جب کوئی مولوی یا کوئی دوست یا اس کا شوہر آپ سے مطالبہ کرے کہ ہماری گھر والی کا حق دے دے، تو پھر دشمنیاں، پھر رشتے ختم۔ گل سمجھ آتی پئی نہیں نا؟ یہ ساری معاشرتی حقیقت ہے بھائی، یہ میں کوئی تقریری انداز کوئی نہیں بیان کرتا پیا، یہ ساری معاشرتی حقیقت ہے۔ جب ہماری باری آتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جب شادی کی تھی تو خرچے کیے تھے۔ بھائی کس نے کہا تھا آپ کو خرچے کرنا؟ شریعت کی بات مانو نا، شریعت کہتی ہے اب سمپل نکاح کر دے، اب سمپل جو ہے ضروری چیزیں دے کے اس کو روانہ کر دے، جو اس کا حق ہے وہ اس کے گھر میں پہنچا کے آئے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت حسین پاک کی ولادت ہوئی تو حضرت حسین پاک کو حضور نے فرمایا لاؤ مجھے بچہ دکھاؤ۔ جب آپ کو سفید کپڑے پہ لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بچے کے کان میں اذان دی۔ سبحان اللہ۔ بچے کے کان میں کیا دیا؟ ہوں اذان ہی سانو نہیں آتی، سب اذان واسطے بھی مولوی کو لیتے ہیں۔ خیر اس طرح دیکھاری شعبان صاحب میں ناراض نہ ہوئے، استاد صاحب یہ مسئلہ داز کے اندر ہونے بچہ دکھانے آپ یہ ازانا شروع کر دیں تو ساری ضرورت ختم ہو گئی۔ وہ بھائی نہیں، تھوڑی ضرورت ہے، تھوڑی ضرورت اس گھر دی امامت دی ہے جس گھر چ سب بیٹھے۔ ہوں تو خیر مسلی وک گئے، ہوں تو نظام ہی ہو گیا، لیکن یہ ضرورت ہی تھے۔ آپ اہل علم ہو، آپ نے لوگوں کی دینی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کا حق ہے کہ آپ کے پاس چل کے آئے، آپ کا حق نہیں ہے لوگوں کے گھر جا کے تعلیم دینا۔ یہ علم کی ناقدری ہے کہ ہم کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھا کر۔ حق یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیں مسجدوں میں اور وہاں پہ بچوں کو قرآن کی، دین کی، درس کی تعلیم دی جائے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا تو کان میں آذان حضور نے دی، دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں تکبیر، اقامت کہہ لیں آپ، اذان دے کے آپ نے اپنا لعاب دہن اس بچے یعنی نواسے کے منہ میں ڈالا۔ ظاہر اس سے برکت والی چیز اور تو کوئی نہیں تھی نا اس دور میں۔ اب ہم برکت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گڑتی یا گھٹی دلواتے ہیں کسی پیر سے، کسی بڑے بزرگ سے، یا اپنے گھر کا کوئی بزرگ ہو تو اس سے کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میٹھی چیز منہ میں ڈال کر کوئی بڑا اس کے منہ میں ڈالے، اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی اور آپ کے لعاب دہن سے کائنات میں بڑھ کے اور چیز کوئی نہیں تھی، اس لیے آپ نے اپنا لعاب دہن اپنے نواسے کے منہ میں ڈالا اور آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اور یہ کائنات نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی تو عرب لوگ موجود تھے، کتنے عجیب عجیب تو بڑے بڑے نام ان کے تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حسن اور حسین یہ نام اللہ نے بچا کے رکھے ہوئے تھے۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آئے کہ ہم یہ نام اپنے بچوں کے یا اپنے رکھیں۔ اللہ نے یہ حسن اور حسین نام صرف اور صرف کائنات میں اس سے پہلے اپنے نبی کے نواسوں کے لیے بچا کے رکھے۔ نام بھی اتنا خوبصورت تھا، حسین، حسین ترین، جمیل ترین، خوبصورت ترین نام رکھا گیا۔ پھر 7ویں دن حضور نے خود عقیقہ کیا اور بال منڈوا کے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ شرعی اصول ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی جناب امام حسن مجتبی چھوٹے تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے، تو حضرت حسن مجتبی کی جو عمر تھی نا وہ دودھ پینے کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، حضرت امام حسین پیدا ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب حضرت
امام حسین کو دودھ پلانے کے لیے حضور نے اٹھا کے اپنی چچی کے گود میں ڈال دیا. اب دودھ حضرت امام حسین نے کس کا پیا؟ حضور کی چچی کا. تو آپ کی تو دادی ہوگی، تو حضور کی چچی جان حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی زوجہ تھی اور حضور کی چچی جان تھی، جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں گرے گا. سو خواب آج حقیقت میں بدل گیا. خوش نصیبی اس ماں کی ہے جس کا بچہ تو حضرت حسین نہیں تھا، لیکن دودھ پلانے، تربیت کرنے، پرورش کرنے اور ان کا خیال کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. سمجھ آئی اس بات کی؟ حضرت ام فضل حضور کی چچی جان، انہوں نے حضرت امام حسین کو دو. اور یہ کون حسین؟ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرنے لگے. اور کندھوں پہ جب سوار کرتے تھے تو چھوٹے بچوں کو جب کندھے پہ سوار کیا جاتا ہے نا، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کے اوپر سوار ہوتے ہیں وہ بازو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے کے جو ہے نا وہ پاؤں بچے کے پیر سینے پہ لگ رہے ہوتے ہیں. کس پہ لگ رہے ہوتے ہیں؟ بہت قربان جائے. سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو یار، اس سے بلند شان اور اس سے بلند مقام کائنات میں کسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں، جس کے سینے پہ اللہ نے 30 پارے نازل کیے اور جبریل امین آ کے لے کے آتے رہے. اس سینے کو ہمارے قرآن میں بتایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو نشرہ والا بنا دیا، کھلا سینہ بنا دیا. یعنی جس کے سینے کو قرآن میں ذکر کیا کہ مبارک سینہ ہے، اس سینے پہ جناب حسین کے پیر لگ رہے ہیں. واقعتاً مقام تو ہے، عظمت ہے، عالی شان عظمت ہے. ایک دن یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے اکثر احادیث کی کتب میں، مورخین نے نقل کیا کہ عید کے دن تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو فضولیات کی فرمائشیں ہوتی ہیں نا، بچے کہتے ہیں یہ کھلونا لے دو یہ. تو حضرت امام حسین جب چھوٹے بچے تھے نا، ابھی چھوٹے بچے تھے، تو عید کا دن آیا تو بچوں کے پاس سواریاں تھیں. سواریوں سے یہ مراد کوئی کاریں بسیں تو تھی نہیں، موٹر سائیکل بھی نہیں تھے. وہ ہمارے دوست لطیفے کے طور پہ یاد آ گیا. ہمارے ایک استاد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیم، کہ یہ جو گدھا ہے نا جس کو ہم کھوتا کہتے ہیں، اس کی اتنی بھیڑی آواز ہے کہ اس کو قرآن نے کہا کہ سب سے مکروہ اور گندی اور بھیڑی آواز اس گدھے کی ہے. تو ہمارے استاد صاحب جب یہ پڑھا رہے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم آج کے دور میں نازل ہوتا تو پھر یہ گدھے کی آواز شواز کو نہیں بلکہ رکشے اور موٹر سائیکل کی آواز کو ذکر کیا جاتا. تو بہرحال یہ موٹر سائیکل بھی نہیں تھے، سائیکل بھی نہیں تھے. اس وقت کیا تھی؟ یا اونٹ کی سواریاں تھی، یا خچر کی سواریاں تھی، یا گھوڑے کی. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے بڑے خچروں پہ اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سوار کر کے، تو جناب حسین کے پاس تو سواری نہیں تھی. آپ نے شکایت کی نانا جان کو، اپنے نانا جان یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں. آپ نے فرمایا ہاں سبحان اللہ، کیا کمال بات ہے. آپ نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، آپ جیسے بزرگ کرتے ہیں، گھٹنے زمین پہ، گوڈا کے باہر آپ زمین پہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا آ میرا پتر میری کان پہ چڑھا. یہ ذرا سوچے نا، منظر سوچے کہ کیسے کیسے ناز حضور بچپن میں 3-4 سال کے بچے کے ناز پالی جا رہے ہیں، کیسے پیارے انداز میں. فرمایا پتر میری کان پہ چڑھا. کان پہ چڑھے. ہوں بچے جڑے بیٹھے ہوئے سن یہ سواریاں تے انہاں دے ہتھاں وچ مہارا نہیں ہن، تے جس لے حسین حضور دی کنڈ تے چڑھے تے مہارا تا کوئی نہیں. آپ نے عرض کی، کنڈ تے چڑھے امام حسین نے عرض کی کہ نانا جان بچوں کے پاس تو مہارے ہیں، ہمارے پاس، میرے پاس تو مہارے نہیں ہیں، رکابے نہیں ہے، رسیاں نہیں ہے. آپ نے ایک دھاگا منہ میں ڈال کے نا، سبحان اللہ ہے کیسے پیارے ناز ہوتا ہے، دھاگا منہ میں ڈال کے ایک ادھر پکڑوا دیا اپنے بیٹے کو، نواسے کو، اور ایک ادھر پکڑوا دیا. اب جو دیکھ رہے تھے انہوں نے نقشہ کھینچا. انہوں نے کیا نقشہ کھینچا؟ کہتے ہیں کہ جب امام حسین اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا تو کبھی دھاگے کو ایسے کرتے اور کبھی ایسے کرتے، جیسے چھوٹے بچے سواریوں کے ساتھ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو جب امام حسین حضور کے کندھے پہ سوار، کنڈ پہ سوار، کمر پہ سوار ہو کے ایسے کرتے، حضور اس طرح مڑ جاتے اور چل رہے ہیں، گھٹنوں کے ایک جگہ بیٹھے نہیں ہیں. یعنی بطور سواری اپنے نواسے حسین کی بطور سواری بن کے رسول خدا امام الانبیاء اپنے گھٹنوں کے بعد چل رہے ہیں زمین پہ. اور کنڈ پہ کون سوارے؟ بولو ذرا، بولو نا یار. اجے تک تو پتہ نہیں چلا کہ گل کی کرے پے. حسین سوارے کنڈ پہ،
حسین انج مریدا ہے تو حضور ادے مڑ رہے تھے، حسین انج مریدا ہے تو حضور ادے مڑ رہے تھے. جنہاں ڈٹھے انہاں واقعہ کمال منظر کشی کی ہے تے بعد اس تو مراد بھی لوگوں کیتا ہے اس تو کیا مراد ہے؟ فرمایا اس تو مراد ہے کہ جو مرضی حسین دی وہ رسول دی مرضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حسین ادے موڑے حضور ادے مڑ رہے ہیں، جو حسین ادے موڑے حضور ادے مڑ رہے ہیں. فرمایا جو مرضی حسین دی وہ مرضی رسول خدا دی. تو آج اسا عہد کروں کہ اسا حسینیت اور حسین دے پیروکار ہیں اس طریقے نال جو کام انہاں کیتے اسا بھی ہوا کریں. سبحان اللہ. یہ ساری محبت ایک انداز ہے، یہ ساری ایک طریقہ دا انداز ہے کہ اساں اہل بیت دے محب ہیں، صرف ڈالی آڑے والے نہیں بلکہ ساری زندگی دے محب ہیں. سبحان تے اللہ. انہی حضرت حسین پاک نو کہڑے حضور انہی اپنے گود تے چاہی ودے ہیں تے بات مونڈے تے بھی چہندے ہیں تے اپنی بغل وچ پیندے ہیں تے جی ڈٹھا تے بہت زیادہ پیار آیا. پیار اس واسطے آیا کہ پوری کائنات دا اصول ہے بھائی نسل پتر تو ودی ہے دھیاں تو کوئی نہیں ودی. نسل زندہ کہیں تو راندی ہے پتر تو راندی ہے. ڈالے دا نا پتر نال ہوندا ہے، دھیاں دے نال ڈالے دا نا بہت گھٹ ہوندا ہے. لیکن ایک کائنات دا ایک عجیب نظام چلا کہ رسول دی نسل پتر تو نہیں چلی دھی تو چلی. بات دھی دا جڑا پتر آئی یعنی نواس آئی پر تو دے ناس کا سامنے بڑھنے ہیں نا جسے لئے آپ نے چاہے تے نٹھا تے محبت فرت محبت فرمایا اللہم انی احب حسینا، اے اللہ میں حسین دے نال محبت کریں. تے تو اللہ کو لاز کی یا اللہ جیڑا حسین دے نال محبت کرے تو بھی اس دے نال محبت کر. یعنی رسول دا مقصد تے مطمع حسین نال محبت ہے تے پھر جیڑے حسین نال محبت کریں تو اللہ بھی انہاں دے نال دعائے رسول دے درجے دے اندر اللہ بھی انہاں دے نال کے کرے گئے.